السلام علیکم۔ الائڈ اسکول المعراج کیمپس کی جانب سے میں جماعت پنجم کو آج اردو کا سبق لاہور کی بادشاہی مسجد پڑھاؤں گی۔ لاہور ایک، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، تاریخی شہر ہے اور یہ اپنی تاریخی عمارتوں کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے۔ اس کی تاریخی عمارتوں میں ایک مشہور تاریخی عمارت بادشاہی مسجد ہے، جو کہ بہت اعلیٰ مقام اور شہرت رکھتی ہے۔ یہ مسجد مغلیہ فن تعمیر کا بہت ہی خوبصورت شاہکار ہے۔ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے اس کی تعمیر کروائی، جو کہ تعمیر تقریباً 1676 میں مکمل ہوئی۔ یہ فن تعمیر کی خوبصورتی کا عمدہ نمونہ ہے۔ بادشاہی مسجد لاہور شہر میں واقع ہے اور یہ دیکھنے والوں کو اپنی عظمت کا احساس دلاتی ہے۔ بادشاہی مسجد کے ارد گرد ہمیں اور بھی تاریخی ایک مقام ہے، شاہی قلعہ، مینار پاکستان اور شاہی قلعہ کے علاوہ یہاں پر ہمارے قومی شاعر علامہ محمد اقبال کا مزار بھی ہے۔ بادشاہی مسجد کی جو تعمیر کی گئی ہے اس میں سب سے زیادہ، اگر آپ بادشاہی مسجد کی سیر کریں، وہاں پر جائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ جو پتھر استعمال کیا گیا ہے اس کی تعمیر میں، وہ سرخ رنگ کا پتھر استعمال کیا ہے، جو اس کی خوبصورتی میں بے پناہ اضافہ کرتا ہے۔ اور اس کا صحن جو ہے وہ بہت ہی وسیع و کشادہ ہے، جس میں 1,00,000 نمازیوں سے زیادہ لوگ، اس میں گنجائش ہے کہ وہ 1,00,000 سے زیادہ نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس مسجد کے صحن میں جو وضو کے لیے جگہ بنائی گئی ہے، اس کے ارد گرد سفید رنگ کا پتھر لگایا ہے، جو کہ بے حد گرمی میں بھی انتہائی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ مسجد کا صدر دروازہ اور چاروں مینار کی اونچائی اس کے وسعت کے عین مطابق ہے۔ یہ مسجد اپنے فن تعمیر کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ اگر اس کو دیکھیں تو یہ اپنی خوبصورتی، اس کی فن تعمیری میں آج تک کوئی بھی ماہر تعمیرات کوئی نقص، کوئی کمی یا کوئی خامی نہیں نکال سکا۔ بادشاہی مسجد کا شمار دنیا کی بہترین عمارتوں میں ہوتا ہے، بہترین اور تاریخی عمارتوں میں ہوتا ہے۔ اقوام متحدہ کا ادارہ یونیسکو نے بھی اسے عالمی ورثہ قرار دیا ہے۔ آپ بھی بچوں، آج کل ویسے چھٹیاں بھی ہیں، چھٹیاں ختم ہوں تو آپ، یہ لاک ڈاؤن کی چھٹیاں ختم ہوں تو آپ جا کے دیکھیں کہ وہاں پر یہ مسجد اپنی خوبصورتی، اپنے شان و شوکت کی وجہ سے بے حد حسین اور خوبصورت ہے۔ اس کی فن تعمیر بڑی ہی خوبصورت ہے۔ آپ لوگ بچوں اس کی ریڈنگ کرنے کے علاوہ آپ نے اس کے جو خاص الفاظ ہیں، تاریخی، شاہکار، جوہر، وسط، مرکزی، محرابوں، نقش و نگار، متبرک، منصوب اور جانب، یہ سارے مشکل الفاظ آپ نے بچوں املا کے لیے یاد کرنے ہیں۔ املا اس سے آپ نے کرنی ہے، آپ کو پتہ ہے آپ کے پیپر میں اس کے املا کے ورڈز شامل ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے اس سبق کے الفاظ معنی نوٹ کر لیں بچوں، یہ آپ نے اپنی نیٹ کاپیز پر بھی لکھنے ہیں اور آپ نے اس کو یاد بھی کرنے ہیں۔ یہ سبق آپ نے جیسا کہ سلیبس دیکھا ہوگا، یہ آپ کے اسیسمنٹ میں بھی شامل ہے، اس لیے آپ کو اچھی طرح سے اس کو یاد کرنا ہے۔ جانب کا مطلب ہے طرف، حوض تالاب، کشادہ کھلا، مرکزی درمیان، وسعت گنجائش، یہ الفاظ کے معنی ہیں جو آپ کو یاد کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، اب آپ اس کتاب کا صفحہ نمبر جو ہے 26، اس پر آ جائیں۔ اس سبق سے متعلق مشق جو آپ کو کرنی ہے، اس میں سوال نمبر 2 آپ دیکھیں، یہ خالی جگہ ہے، یہ خالی جگہ آپ کو فل کرنی ہے۔ بادشاہی مسجد لاہور شہر کے ڈیش میں یعنی وسط میں واقع ہے۔ مسجد کی عمارت میں زیادہ تر ڈیش رنگ کا پتھر استعمال کیا گیا ہے، اس میں سرخ رنگ آئے گا۔ اس کا صحن بہت کشادہ ہے، جس میں 1,00,000 سے زائد نمازیوں کی گنجائش ہے۔ بادشاہی مسجد کا شمار دنیا کی بہترین تاریخی عمارتوں میں ہوتا ہے۔ سنہری حروف سے مزین قرآن مجید لوگوں کی توجہ کا خاص مرکز ہے۔ یہ سوال نمبر 2 خالی جگہ آپ نے مکمل کرنی ہے۔ پھر آپ کا سوال نمبر 3 وہ MCQs کی شکل میں ہے، یہ آپ نے پڑھ کر سبق کی ریڈنگ سے متعلق ہی ہے، جو آپ خود اس کو سولو کریں گے۔ پھر سوال نمبر 4 پر آ جائیں بچوں، اس میں دیکھیں آپ کو الفاظ کے معنی ہیں، کچھ وہ ہیں جو ہم نے پہلے بھی کر لیے ہیں اور کچھ اس میں نئے بھی ہیں۔ وسط، درمیان، حوض تالاب، خوشنما خوبصورت، دستیاب مہیا ہونا، منسوب تعلق، نقص کمی یا خامی یا کوئی عیب کو کہتے ہیں۔ اس کے سوال نمبر 5 میں آپ کو غلط فقرات کو درست کرنا ہے۔
یہ آپ ہم لوگ بچوں قواعد و انشاء سے گرامر ورک میں بھی کرتے ہیں، لیکن یہاں پر بھی کچھ جملے ہمیں دیے گئے ہیں۔ پہلا ہے دراصل میں وہ سچا ہے، اس کا صحیح جملہ بنانا ہے دراصل وہ سچا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کا آپ نے ورڈ کٹ کر دیا تو باقی جملہ آپ کا درست ہو جائے گا۔ آب زمزم کا پانی متبرک ہے، یا آپ دونوں طرح سے بنا سکتے ہیں کہ آب زمزم متبرک ہے یا زمزم کا پانی متبرک ہے، دونوں صورتوں میں، کیونکہ آب اور پانی دونوں ایک ہی مترادف ورڈ ہیں۔ کوہ ہمالیہ کا پہاڑ بہت اونچا ہے، یہ بھی آپ دونوں طرح سے بچوں بنا سکتے ہیں کہ کوہ ہمالیہ بہت اونچا ہے یا ہمالیہ کا پہاڑ بہت اونچا ہے۔ وہ ہر دن سیر کو جاتا ہے، وہ ہر روز سیر کو جاتا ہے۔ یہ دہی بہت کھٹی ہے، اس کا جو درست جملہ آپ نے بنانا ہے یہ دہی بہت کھٹا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ یہ آپ نے سبق کی پڑھائی ریڈنگ کرنے کے ساتھ اس کے مشکل الفاظ ملا کے کرنے ہیں، پھر آپ نے اس کا سوال نمبر 2، 3، 4 اور 5 آپ نے سولو کرنا ہے بک پر ہی، ٹھیک ہے بچوں۔ آپ نے یہ کام بک پر کرنا ہے اور اس کو لرن بھی کرنا ہے۔ اب ہم اس کے سوالات کی طرف آتے ہیں کہ اس کا سوال نمبر 1 کیا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے بادشاہی مسجد کس مغل بادشاہ نے تعمیر کروائی؟ بادشاہی مسجد مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے تعمیر کروائی، یا عالمگیر نے تعمیر کروائی۔ بادشاہی مسجد کے نزدیک کون سی 2 تاریخی عمارتیں ہیں، ان کے نام بتانے ہیں آپ نے۔ جو تاریخی عمارتیں کون سی ہیں؟ مینار پاکستان اور شاہی قلعہ۔ تیسرا سوال ہے بادشاہی مسجد اور مینار پاکستان کے درمیان موجود باغ کا نام کیا ہے؟ بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ کے درمیان حضوری باغ ہے، جو بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ کے درمیان باغ ہے اس کا نام حضوری باغ ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3 آپ کا ہو گیا مکمل۔ اب سوال نمبر 4 ہے کہ مسجد کے صحن میں جو تالاب ہے اس میں کیا خاص بات ہے؟ تو مسجد کے صحن میں جو تالاب ہے، وضو کے لیے جو تالاب بنایا گیا ہے اس میں ایک سفید رنگ کا پتھر لگا ہے جو بہت سخت گرمی میں بھی ٹھنڈا رہتا ہے۔ یہ بچوں آپ کے سوالات ہو گئے۔ بادشاہی مسجد، لاہور کی بادشاہی مسجد کے سوالات ہیں، الفاظ معنی آپ کو پہلے میں بتا چکی ہوں، اور اس کا بک ورک آپ کریں گے، ٹھیک ہے بچوں۔ آپ کو یہ بار بار میں کہہ رہی ہوں یہ والا سبق آپ کے اسسمنٹ میں انکلوڈ ہے، تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے۔ تھینک یو بچوں۔